ہاں یہ ہے اصل جو مقصد ہم نے اس سے دیکھنا ہے کہ جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ اب دوسرا ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہم، اور وہ شریک، لہم، ان شریک بنانے والوں کے لیے، جندن، لشکر ہیں۔ دنیا میں اتنے لوگ ہیں گمراہ کرنے والے کہ وہ لشکر بن گئے ہیں، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھی ہم قیامت کے دن آپ کو چھڑا لیں گے، تو یہ جندن بنے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے محدرون، وہ حاضر کیے جانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا کہ بے بتاؤ آپ نے ان کو گمراہ کیوں کیا؟ تو وہ جو اپنا سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے کہ وہ جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، وہ بلکہ پیر حضرات جو ہیں وہ بیزار ہوں گے ان سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ جو پیروی کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے لیے یہ لوٹنا ممکن ہوتا، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوتے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہیں۔ ہوگی جی بات سمجھ آ گئی؟ جی جی تو آپ ترجمہ کرو جی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، جی، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود کی بنا لیے معبود بنا لیے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنا لیے، واتخذوا ماضی ہے جی، بنائے، لعلہم ینصرون، تاکہ تاکہ ان کی مدد کی مدد جی، کیے جائیں۔ تاکہ لعلہم، تاکہ وہ، ینصرون ہے مدد کیے جائیں، لا یستطیعون نصرہم، ترجمہ لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ اچھا وہ طاقت نہیں رکھیں گے، اب ہم کر رہے ہیں، تو لہذا وہ طاقت نہیں رکھیں گے، نصرہم، ان کی ان کی مدد کرنے کی، یعنی کہ وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے ان کی مدد کی، وہم لہم، ترجمہ کریں۔ اور وہ شریک بنانے والے ان شریکوں کے لیے، اور وہ شریک بنانے والے اپنے شرکاء کے لیے، جندن، لشکر ہوں گے، لشکر ہیں، اب کریں دنیا کے اندر ہیں۔ لشکر ہیں۔ اب ہے محدرون، اس کا ترجمہ آپ کریں گے اپنا، حاضر کیے جانے والے ہوں گے۔ وہ حاضر کیے جانے والے ہوں گے۔ ہو گئے جی یہ؟ آگے چلیں۔ جی اب رسول پاک جی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ہے کہ اس وقت کے حالات کے بارے میں یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا کہ یہ بات جتنے بھی کرتے ہیں میں تو سچا نبی ہوں اللہ کی طرف سے، اور بین طریقے سے ہر ایک ان کے پاس واضح پہنچانے والا بھی ہوں، اور ان کا خیر خواہ بھی ہوں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ لیکن ان کی باتیں ہوتی تھیں کہ وہ ان کو ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، جی، کاہن کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب تجھے ان کی بات غمگین نہ کرے یا غم میں نہ ڈالے، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ چھپاتے ہیں کہ رات کو وہ اپنا خفیہ تدبیریں کرتے تھے، جی، اور ممکن ہے کہ وہ جانتے ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں اور اپنے دل کے اندر اس حقیقت کو چھپایا ہوا ہو اور اعلان نہ کرتے ہوں، اور جو اعلان کرتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی نام، تو ولا يحزنك قولهم، اور اے نبی صلی اللہ اے علیہ نبی وسلم، صلی اللہ آپ کو ان علیہ کی وسلم، بات غم میں جو مبتلا ان نہ کی کرے۔ بات غمگین نہ کرے۔ نہ ڈالے۔ جی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کی بات غم میں نہ ڈالے، فا کا مطلب ہے تو، مطلب ہے کہ جو اوپر بتائی کہ وہ تو کبھی مدد بھی نہیں کر پائیں گے، بے بس ہوں گے، تو یہ بات بتا کے تو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے ان کی بات غم میں مبتلا نہ کرے، یہ بھی ٹھیک ہے جی، انا نعلم، بے شک ہم ہی جانتے ہیں
بے شک ہم ہی جانتے ہیں، بالکل ٹھیک. ما یسرون، جو وہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر ظاہر کرتے ہیں. اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. جی پروفیسر صاحب سے درخواست ہے اگر ہیں ہمارے ساتھ. جی بالکل. واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، آلہتن، بہت سے معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جا سکے. لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، نصرہم، ان کی مدد کی، وہم لہم، اور وہ ان کے لیے، جندن، لشکر ہیں، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہوں گے. فلا یحزنک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آپ کو غم میں نہ مبتلا کرے. فلا یحزنک قولہم، تو ان کی بات آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے. انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس کا وہ اعلان کرتے ہیں. جی، اور جو وہ اعلان کرتے ہیں بہت اچھا ہے. اوپر لعلہم ینصرون، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، تاکہ وہ مدد کیے جائیں. جی، تاکہ ان کی مدد کی جائے کی بجائے مطلب ہم آ گیا ہے تو اس کا الگ سے ترجمہ ہوگا تاکہ وہ مدد کیے جائیں، ینصرون کا ہو جائے گا. جی اب جی اللہ تعالیٰ یہاں سے انسان کو بتا رہا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، ہاں اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا. اب اللہ کے بارے میں انسان جھگڑا کرتا ہے تو اولم یرل انسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. یہ جناب آ گیا. تو اولم یرل انسان فاعل ہے، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ، کہ بے شک ہم ہی نے اس کو پیدا کیا. اب لفظ آ رہا ہے من نطفۃ، تو ہم اس نے ترجمہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، نطفہ ایک نطفہ سے ہم نے ایک ساتھ لفظ نطفہ ہی کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو نطفہ ینطفو نطفتن بنے گا اس سے جو مصدر. تو نطفہ کا مطلب ہوتا ہے ٹپکنا یا ٹپکانا، قطرہ. تو یہ ساتھ ذہن میں رکھ لیتے ہیں. تو یہ نطفتن ہے تو انتہائی حقیر قطرے سے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے انتہائی حقیر قطرے سے پیدا کیا. اور اگر وہی نطفہ کرنا ہے تو وہی ٹھیک ہے کہ جس کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ انسان بن پائے، بلکہ وہ جس سے بنا ہے وہ مٹی تھی. مٹی کے اندر زندگی نہیں ہوتی تو ایک بالکل نہ ہونے سے وہ قطرہ بنا، اور وہ قطرے سے پھر آگے جو بھی آپ نے سٹیجز پڑھی ہوئی ہیں ایمبریولوجی کے اندر وہ ساری ہو گئی، پھر انسان بن گیا بڑا ہو کے. تو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اس وقت، تو تب وہ، خصیم انتہائی جھگڑالو، مبین واضح، تو وہ واضح انتہائی جھگڑنے والا ہو گیا. جی ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. تو اولم یرل انسان، ترجمہ کیا انسان نے کیا نہیں دیکھا، انسان نے نہیں دیکھا، اور کیا انسان نے نہیں دیکھا انا خلقناہ، کہ بے شک ہم ہی نے پیدا کیا بے اسے شک پیدا ہم ہی نے اسے پیدا کیا، من نطفۃ، ایک نطفہ سے ایک انتہائی حقیقی قطرے سے. جی ایک حقیر قطرے سے. اور دوسرا اپنا ترجمہ وہی رکھنا ہے تو وہ رکھیں، ایک نطفہ سے. ٹھیک ہے، تو نطفہ کے اوپر ہم ایگری کر رہے ہیں، ایک نطفہ سے، لیکن اس کے معنی جو ہے وہ ذہن میں رکھنے ہیں. فَإِذَا، جی تو اس وقت تو تب، تو اس وقت جب بڑا ہو گیا تو وہ ہوا، وہ قصیم مبین، پہلے لے کے آئیں گے اس میں واضح جھگڑالو انتہائی ہو گیا. جھگڑنے والا ہو گیا. ہاں واضح جھگڑنے والا ہو گیا. چلو جی یہ ٹھیک ہے.
وہ واضح جھگڑنے والا ہو گیا۔ اب یہ کیسے آ جی، یہ جھگڑنے والا کیسے ہے کہ جب انسان کے اندر میں آ جاتی ہے تو وہ اپنی رائے پھونپتا ہے، اور اس کے لیے جیسے وہ اس کی اپنی رائے ہوتی ہے، یا جس ماحول کے اندر پلا بڑا ہوتا ہے، یا جو والدین نے اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے، عمومی طور پر اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا تو اللہ کی طرف ہدایت ملے گی۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ غور و فکر تدبر نہیں کرتے، اور پھر یہ ہے کہ یہ فرقہ بازی، فرقہ پرستی جو کچھ بھی ہے وہ ساری آ جاتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دوسروں سے جھڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، اب پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی جو میں پڑھنے والا ہوں کہ یہاں لفظ آ رہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، کہ وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، یا اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی۔ وہ مثال کیسے بیان کرے گا؟ کہ جس طریقے سے خود مخلوق ہے، وہ اللہ کو بھی سمجھتا ہے کہ جتنی استطاعت مخلوق میں سے ہے ایسے ہی شاید اللہ ہے۔ کم عقلی، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی تو لہذا اللہ کے لیے وہ کوئی مثال بیان کرے گا تو وہ مثال لے کے آئے گا جو مخلوق میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بارے میں اگر تم نے کرنا ہے تو لا مثال لہ، اور آگے کیا ہے؟ ولا مثل له، ولا مثیل لہ۔ وسیلہ جی بالکل، اس کے لیے نہ تو کوئی مثال ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو سمجھا پائیں، جی جو کرتا ہے اس کو سمجھا پائیں، اور نہ مثال کی کوئی مثال ہے۔ اور وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی عقل کر کے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو انسان نے یہ کام کیا ہے تو اللہ نے کیا کرا، ایسا جیسے اوپر آیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ اس کو خود کھانا دے دیتا۔ کیوں جی ایسے ہی تھا نا، جی اگر وہ چاہتا تو اطعمہ، وہ اس کو خود کھانا کھلا دیتا۔ اب وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع انسان کے لیے پیدا کیا ہوا ہے کہ تم اس کو کھلاؤ گے تو میں کیا کروں گا، آپ کو اس کا اجر دوں گا۔ لیکن وہ اللہ کے بارے میں ہی اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے میں نے بتایا ہے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، تو ضرب المثل وہ آیا ہے، ضربہ اپنا مارنا بھی ہوتا ہے، اور ضربہ سفر کرنا بھی ہوتا ہے، اور ضربہ بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ تین معنی ہیں اس کے۔ تو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اس نے ہمارے لیے تو مثال بیان کی، جی۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور جبکہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کیا اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا جی؟ کیا اس کے اندر طاقت ہے؟ نہیں سر، نہیں۔ تو اگر مخلوق کی طرح اللہ کو جانے گا تو وہ تو خود مخلوق ہے جو بے بس تھا، تو لہذا اپنی بے بسی کو دیکھے کہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ جس مرحلے میں بھی چاہتا تو اس کو نیست و نابود کر دیتا۔ کیوں جی ایسا ہے؟ بالکل اب اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو زندگی دی ہے، 9 مہینے ایک اندھیرے میں رکھا، پھر روشنی کے اندر لے کے آیا، پھر بڑا کیا، عقل دی، فکر دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ، اب چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ اگر اس کو خالق مانتا، اور خالق نے جو کتاب اتاری ہے، جو پیغمبر اتارا ہے، اس نے جو کچھ کہا وہ اس پر عمل کرتا۔ اب کرنا کیا لگ گیا؟ وہ یہ دیکھنے لگ گیا کہ دنیا کے اندر بوسیدہ ہڈیاں ہوتی ہیں، کوئی بندہ بھی اس کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، تو اللہ کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے۔ تو قالا، تو اس نے کہا من یحیی العظام، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی، اور وہ ہڈیاں رمیم لفظ ہوتا ہے بہت کھوکھلی اور بوسیدہ، کھوکھلی اور بوسیدہ، ان میں سے ایک لے لیں، اور وہ بہت بوسیدہ ہیں، جی۔ تو اس نے کہا کہ کون ان ہڈیوں سے کو زندہ کرے گا، اور جب کہ وہ بہت بوسیدہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی
وقت کا خیال رکھتے ہوئے کس وقت ختم ہونا ہے جی ہمارا آج کا ٹائم؟ جی سر ابھی ہمارے پاس 14 منٹ پڑے ہوئے 14 منٹ ہیں جی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ترجمہ جلدی کریں۔ وہ ہمارے لیے اور اس بھول نے گیا ہمارے لیے مثال بیان کی اس نے ہمارے لیے، اس انسان نے ہمارے لیے مثال بیان کی، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ دونوں کے اندر فائل چھپا ہوا ہے۔ قال، اس نے کہا تو اس انسان نے کہا، من یحیی العظام، کون ہڈیوں کو کو زندہ کرے گا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، اور وہ جبکہ وہ مصیدہ ہو چکی ہوں۔ اور یہ ہڈیاں ہیا عظام، چونکہ مرکب کون سا ہے؟ مکسر، وہ اپنا جی جمع مکسر ہے، تو اس وجہ سے وہیا آ رہا ہے، اور یہ ہڈیاں بہت بوسیدہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کل، ترجمہ کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یحیی الذی، میں کرتا ہوں ترجمہ کہ ان کو، یحیی ہا ہے، اب ہا بھی عظام کی طرف جائے گا، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گی الذی، وہ ذات، انشاءہا اول مرہ، جس نے ان ہڈیوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر ایک چیز کو، اور وہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ تمام مخلوق کو خوب جاننے والی ہے۔ اگر اللہ کی ذات کرنا ہے تو اللہ جی وہ ذات، وہ سب چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اچھا جی، اب اوپر جو رمیم ہے وہ ذرا اس کے اندر میرے پاس ایک حدیث ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں، ریکارڈنگ چونکہ ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ مطلب یہ چیز اس سے یہ ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیث کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ حدیث سنیں کہ وہ ایک آدمی تھا جس نے بہت سارے گناہ کیے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کو جلا دینا، اور اس کا باقاعدہ پیس کے تو ہوا کے اندر پھیلا دینا، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ آدھی ہوا کے اندر پھیلا دینا، آخری سمندر کے اندر پھیلا دینا جی۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں اللہ کے قابو میں آ گیا تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو آج تک اس نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ تھا خوف خدا اس کے اندر جی۔ تو اللہ نے جب انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کے جلایا، ہڈیوں کو باریک کیا اور ہوا کے اندر پھیلا دیا، تو اللہ نے زمین کو کہا کہ تیرے اندر جو کچھ بھی اس کے حصے ہیں ان کو جمع کرو۔ اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، کہا کہ یہ تو نے، اور وہ کھڑا ہو گیا، کہا یہ تو نے ایسا کام کیوں کیا تھا؟ سنیں ابھی، تو وہ کہے گا، اس نے کہا کہ میں تیرے اے اللہ تعالیٰ تیرے خوف سے میں نے یہ بات کی تھی، صرف یہ بات کہ تیرے خوف سے یہ بات کی تھی۔ حالانکہ ساری چیزیں غلط تھیں، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ اللہ کا خوف۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں نے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور برے کام نہیں کرنے، اور برے کام کریں گے تو اس کے بعد توبہ کر لینی ہے جی۔ پڑھیں ذرا، ہم نے ابھی اس کا ترجمہ کر لیا مکمل نہیں ہوا جی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ترجمہ کریں ذرا جلدی جلدی۔ اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قال، اس نے اس نے کہا، من یحیی العظام،
کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، اور یہ بہت بسیدہ وہ ہڈیاں بہت بسیدہ ہیں۔ جی، اور یہ بہت کھوکھلی اور بوسیدہ ہیں۔ کل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے، یحییھا الذی، ترجمہ انہیں وہ ذات زندہ کرے گا۔ جی، انہیں وہ ذات زندہ کرے گا۔ ابھی کہہ لیتے ہیں انشاءہا، جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں پیدا کیا، اول مرہ، پہلی پہلی دفعہ، وہوا بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ کرنے، اور وہ ہر طرح کی مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ ہر طرح کی مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ وقت کم ہے، اب جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے تو ساتھ ساتھ ہی پڑھیں گے۔ الذی جعل لکم الشجر الاخضر نارا، کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے الشجر، درختوں میں، سبز درختوں میں سے، نارا، کیا بنائی؟ آگ بنائی۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو اس وقت تم اس میں سے، ان یعنی کہ درختوں میں سے، نار نہیں ہے یہاں، منہ، توقدون کا مطلب کیا ہے؟ جلاتے ہو، تم جلاتے ہو۔ وقود ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو الذی جعل لکم، ترجمہ وہ ذات جس نے تمہارے ہمارے لیے بنایا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنایا، من الشجر الاخضر، سبز درختوں میں سے، سبز درخت سے، کہ کیا بنایا؟ نارو، آگ کو کہیں۔ فَإِذَا أَنْتُمْ، جی، تو اس وقت تم، منہ، اس درخت سے، منہ، اس درخت سے، توقدون، تم جلاتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ وہ ان کی طرح کا دوبارہ کر لیں، بریکٹ میں، پیدا کرے۔ بلا، ہاں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ جی، اَوَلَيْسَ الَّذِي، کیا وہ ذات کیا وہ ذات نہیں ہے، کر لیں، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ نہیں ہے بقادر، جی، قدرت رکھنے والا، علی، اس چیز پر، ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان کی طرح کی اور مخلوق پیدا کر دے، نہیں، کہ وہ ان کی طرح کا دوبارہ پیدا کرے۔ اصل میں یہ ہے کہ من بعث بعد الموت، کہ دوبارہ موت، اس پر یقین نہیں تھا کہ یہ ہڈیاں کیسے ہو جائیں گی۔ تو کیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسا، بریکٹ میں رکھ لیں گے، دوبارہ پیدا کرے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا قبروں میں سے اور ان کے اندر روح بھی پھونکے گا؟ بلا، ہاں، کیوں نہیں، ہاں، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت خوب پیدا کرنے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ باقی بھی کہیں جی، اور وہ خوب پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جی، اور وہ خوب پیدا کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اب میرے ساتھ ہی پڑھنا ہے، انما امرہ، جی، بے شک اس کا حکم ہے، بے شک، جی، اس کا حکم ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، کہ وہ اسے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔
تو انما امرہ کا ترجمہ ذرا جلدی کر لیں. بے شک اس کا حکم ہے. بے شک اس کا حکم، اتنا ہی رکھیں. بے شک اس کا حکم. اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے. ہاں، اب حکم کیا ہے؟ ان یقول لہو، کہ وہ اس سے کہتا ہے، وہ اس کو کہ کہتا وہ ہے اس چیز کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. تو وہ ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب ملکوت آگے آ رہا ہے. ملکوت کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے کامل بادشاہت. وسبحان الذی، انتہائی پاک ہے وہ ذات، بیادہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کی مکمل بادشاہت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جی. وَسُبْحَانَ الَّذِي، سبحان الذی، تو پاک ہے وہ ذات، انتہائی پاک ہے وہ ذات، جی چلو جی، انتہائی پاک ہے وہ ذات، بیادہ، جس کے ہاتھ جس میں ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء، ہر چیز کی مکمل بادشاہت. مکمل ہر چیز بادشاہ. کی مکمل بادشاہت. یہ ضمیر لکھے گا، ملک کا ایک ہے، ملکوت اس کی جمع ہے، اس لیے ہم ملکوت مبالغہ کی وجہ سے مکمل کا ترجمہ کر رہے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو بھائیو، یہ لوٹانا جو ہے یہ یاد رکھنا ہے. اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری آیات بتائیں. جی کیسر بھائی دیکھیں، جہاں سے 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، جہاں سے کر سکتے ہیں وہاں کریں. جی. اولم یرل انسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ بے شک ہم ہی نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا. فاذا ہوا خصیم مبین، تو اس وقت وہ واضح طور پر انتہائی جھگڑالو ہو گیا. وضرب لنا مثلا، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی. ونسی خلقہ، اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. قال من یحیی العظام، اس نے کہا کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا. وہی رمیم، جبکہ وہ انتہائی بوسیدہ ہو چکی ہیں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درختوں کو پیدا کیا، سبز درختوں سے پیدا کی، آگ بنائی، نارا آگ. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو اس وقت تم اس سے جلاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس چیز پر قادرن علی، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس چیز پر قدرت رکھنے والی نہیں ہے. ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان کے جیسا دوبارہ پیدا کرے. بلا، ہاں کیوں نہیں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ انتہائی خوب پیدا کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے. ان یقول لہو، کہ وہ اس سے کہتا ہے